اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے، اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، سیکھنا چاہیے، اور اصل میں جو ہماری زندگی اور زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں زندگی اس طریق سے گزار کے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ کرتے ہوئے اپنی کوششوں سے، اور اس دنیا کی زندگی سے سرخرو ہونے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش ہوں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں ایک مکمل اور قرآن حکیم کی شکل میں ضابطہ حیات ہمیں عطا فرما دیا۔ اب جب ہم قرآن حکیم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی استاد سے، کسی معلم سے ہم رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ یہ جو بات ہے، میں نے کئی دفعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ موقع یہ عطا فرمایا ہے، اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ صاحب علم لوگوں سے کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، جن کی علمیت کو دیکھ کر ہم خود بخود ان کا احترام کرنے لگتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے احترام اور مقدس لوگ ہیں یہ، کہ جو علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ تقدیس بھی خود بخود ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے ان علماء کرام سے، مفتیان کرام سے یہ سیکھا کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے آپ کسی نہ کسی معلم سے، کسی نہ کسی استاد سے رجوع ضرور کیجئے۔ جب آپ رجوع کریں گے تو پھر ان تعلیمات کو آپ اس طریقے سے سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ ان پر بہترین طریقے سے آپ عمل کر سکیں۔ ایک استاد زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے، ایک سے زائد استاد زندگی میں بہت ضروری، جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں آپ سیکھیے، علم حاصل کیجیے۔ معلم، ہم دینی اعتبار سے اگر بات کریں تو علم، جو دین کا علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے تو لازمی طور پر ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت یا ایسے لوگوں کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں دین کا علم سکھائیں، کیونکہ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ مادی زندگی جو ہے اور یہ دنیا جس میں کہ ہم مادی اشیاء کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی افادیت بھی ہمیں دین اور دین کی تعلیمات کی نسبت سے استاد یا معلم سکھاتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے استاد یا معلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ یہ خوبصورت موضوع، اور اس خوبصورت موضوع پر ہم آج جن سے رہنمائی حاصل کریں گے اساتذہ کرام ہیں، جس سے ایک لفظ سیکھا، ایک بات سمجھی، جس نے ایک راستہ دکھا دیا، وہ استاد ہوتا ہے۔ اس میں یاد رکھیے کہ عمر کا تفاوت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بعض اوقات ہم اپنی عمر سے کم لوگوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم جو ہے تجربے کی بنیاد پر اپنی عمر سے زائد لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو صاحب علم شخصیات تشریف فرما ہیں، ان میں پہلی شخصیت، بہت زیادہ علم ہے ان کے پاس، ان سے کوئی سوال کرو، اتنے ریفرنسز ہیں ان کے پاس، انہوں نے دین کے علم کو اور دین کے علم کے حوالے سے دلائل کو، دلائل کے حوالے سے جو کتب ہیں، کتب کے مواد کو اور اس علم کو سمجھنے کے جو ذرائع ہیں ان کو اپنے اندر سمو رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت، جزاک اللہ صاحب، دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما، آپ بھی استاد ہیں، اور استاد کا درجہ ہمیں کوئی اور نہیں بتاتا، ہم سوسائٹی سے نہیں سیکھتے، ہم دین سے سیکھتے ہیں، دین سے سمجھتے ہیں کہ استاد کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ استاد کو روحانی طور پر باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ انسان کی شناخت، انسان کی جو ہے دنیا میں آمد کا سبب اور انسان کی تربیت کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ باپ کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ استاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ استاد ہیں، دین کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں، بچوں کی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں، ان کی آخرت کو سنوار رہے ہیں کہ وہ یہاں سے زندگی
سے کما کر جائیں، وہ کما کے جائیں کہ جو ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہت شکریہ، نوازش، آپ نے اتنے پیارے جملوں سے نوازا، یاد کیا آپ نے۔ سر آج کا موضوع اور آپ لوگوں کی جو حیثیت ہے، جب تک اس حیثیت کو میں نہیں سمجھوں گا تو پھر میں جو ہے وہ کیسے آپ سے سیکھنے کی کوشش کروں گا؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ہمارے جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ دین کا علم سیکھنے میں بھی سر ایک لذت ہے، ایک لذت ہے جس کو ہم نے سمجھا اس بات کو۔ سب سے پہلا سوال، کیونکہ ہم استاد یا معلم جو ہے اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ آپ جو ہیں معلم کائنات ہیں، قرآن حکیم نے ہمیں یہ بتایا، قرآن حکیم میں جو تذکرہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ معلم کائنات ہیں، وہ کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت بھی ہیں اور معلم کائنات بھی ہیں۔ کیا بات! ساری انسانیت کو، ہول ہیومینٹی کو تعلیم دینے والے بھی ہیں، بلکہ تمام کائنات کو اللہ کی عطا سے تعلیم دینے والے ہیں، اور ایسے تعلیم دینے والے ہیں کہ آپ نے خود تعلیم کسی مخلوق سے حاصل نہیں کی، بلکہ براہ راست خالق سے حاصل کی۔ کیا بات! آپ تلمیذ الرحمن ہیں، آپ رحمان کے براہ راست شاگرد ہیں، اللہ کے شاگرد ہیں، اور باقی سب کائنات جو ہے وہ آپ کے حضور زانوئے تلمس طے کرتی ہے۔ کیا بات ہے! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کا جو بڑا مشہور سلام ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات! یعنی انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کا وجاہت پہ جو سراپا بیان کیا ہے نا، سراپے پہ الگ الگ شعر کہیں، تو جب زانوؤں کی بات کی تو اس طرح کی کہ انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تب رحمان نے قرآن کسے سکھایا ہے؟ براہ راست حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور حضور کے توسط سے جو ہے وہ باقی مخلوق نے سیکھا۔ آگے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا فرمایا رحمان نے، علمہ البیان، اسے بیان سکھایا ہے۔ تو یہاں بیان سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ نے اصالتاً کس کو سکھایا ہے؟ وہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سکھایا ہے، اور آپ کی طبع میں آپ کے توسط سے جو ہے وہ بقیہ کو سکھایا ہے، بقیہ انسانوں کو۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست شاگرد ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب اللہ نے ان کو سکھایا تو جب سکھایا جاتا ہے کسی کو تو اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ملحوظ ہوتا ہے کہ یہ آگے دوسروں کو سکھائیں گے، اور سرکار علیہ السلام تو بطور خاص سید الرسل ہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام تو سارے سکھانے آئے نا، تو حضور تو سید الرسل ہیں، تو حضور کو تو سکھانے کے لیے حضور کو جو سکھایا گیا، تو حضور کا متعلم اللہ کا براہ راست رحمان کا متعلم ہونا بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے، اور حضور جان عالم علیہ السلام کا سب کائنات کا سب انسانوں کا معلم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! قرآن جو اس بات کو بیان کر رہا ہے، اور خود قرآن میں وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں۔ یعنی یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہے شہادت کا علم جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک ہے غیب کا علم۔ یہ نبی تو وہ نبی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی شان تو وہ ہے کہ وہ شہادت کا علم بھی عطا فرماتے ہیں، اس عالم کا علم بھی عطا فرماتے ہیں، اس عالم کا علم بھی عطا فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور قرآن اسے اس طرح بیان فرما رہا ہے بدنین، پہلے ما نافیہ لا کروا، ما ہوا علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب کی خبر دینے میں بخیل نہیں، یعنی بخیل نہیں ہیں، کھلے دل سے بتاتے ہیں، جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے یہ آگے کھلے دل سے سکھاتے ہیں۔ تو یہیں سے ایک وصف یہ بھی پتہ چل گیا کہ اچھے استاد کی ایک نشانی، ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو سکھانے میں، تعلیم دینے میں بخل سے کام نہیں، سخی ہونا چاہیے، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ خدا، وہ اللہ جس نے بھیجا ہے امیین میں، ان پڑھوں میں ایک رسول کو، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتی، جو ان پہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے انہیں،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کرتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ محبوبہ انہوں نے آ کر اس ظلمت کو، جہالت کی ظلمت کو علم کے نور سے تبدیل کر دیا. آگے یہ آپ نے انقلاب برپا کیا ہے. تو حضور جان عالم علیہ السلام کا معلم ہونا اور ایسا معلم ہونا، اس کو قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم مفتی رحمانی صاحب، ایک معلم کا متعلم سے زیادہ علم ہونا چاہیے، وضاحت فرمائیے سر. بسم اللہ سکھانے الرحمن والے کا الرحیم. علم سیکھنے والے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. یقیناً بہت خوبصورت موضوع ہے، اور در حقیقت چونکہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا قبلہ مفتی صاحب بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اس فقیر کو بھی الحمدللہ درس و تدریس سے تعلق ہے، تو یقیناً ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے شعبے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں روشنی کہاں سے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لے رہے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تو زندگی کے ہر پہلو کے اندر رہنمائی فراہم کرنے والی ہے، اور چونکہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ نے خاص اپنی بعثت کے مقاصد، بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا. جب خاص طور پہ معلم ہے تو پھر جتنے معلمین ہیں ان سب کے لیے بہترین عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے. بلا شبہ. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ جو استاد ہے اس کا علم متعلم کے علم سے زیادہ ہونا چاہیے، تو شاہد بھائی بہترین تعلیم کا اصول یہی ہے. بہترین تعلیم اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب استاد کا علم متعلم سے زیادہ ہو، اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہو. عمومی طور پر تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی شاگرد اسی کو استاد بناتے ہیں جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شخص استاد کے درجے پر تو فائز ہے، لیکن اس نے وہ ایسے سبجیکٹس لے لیے ہیں جس میں اس کی مہارت نہیں ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایکسٹرا کریکولر اسٹڈی بہت زیادہ ہے، وہ زیادہ پڑھ کر آئیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو استاد کا جو انرجی لیول ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس بہت کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر استاد وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے ریفرنسز بھی استاد کے پاس کتاب سے زیادہ ہونا چاہیے. سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ. جس سبجیکٹ پہ کمانڈ نہ ہو اس سبجیکٹ کو نہیں پڑھانا چاہیے، ورنہ طالب علم کا بھی نقصان ہے اور تعلیم کا بھی نقصان ہے. اور استاد کا معیار اور استاد کی عزت بھی اسی میں بلا شبہ، کیونکہ وہ جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے انہوں نے سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر ان کی مکمل تربیت نہ ہوئی تو وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ یقیناً یہ خامی بہت دور تک جائے گی. تو بلا شبہ یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ جو استاد کے منصب پر فائز ہیں، جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھانے جائیں پہلے اس کا مطالعہ کریں، صحیح بات ہے. اس کو ان کو کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. میں اس پر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ بہت اہم بات ہے یہ. آپ معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھیں، دینی اعتبار سے بھی دیکھیں. تو آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ ہم جائیں، حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے گا ہمارے. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استاد یا معلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. یہ ایک بہت اہم منصب ہے، معلم ہونا، استاد ہونا، کسی کو سکھانا، کسی کو بتانا، کسی کو راستہ دکھا دینا، کسی کی اصلاح کر دینا. یہ ایک بہت اہم منصب ہے، اور اس منصب پر فائز ہونے کے لیے انسان کو اپنے کردار کی، اپنے عمل کی اور اپنی علم کی تعمیر کرنا پڑتی ہے. اور ہم ایسے ہی عظیم لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو معلم ہوتے ہیں، جو استاد ہوتے ہیں، جو نسلوں کی تعمیر کرتے ہیں، جو قوموں کی ترقی کے راستے ہموار کرتے ہیں، اور جو مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی نظریاتی تعمیر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ساتھ محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں. ہم نے جب وقفے پہ گئے تو خرم اقبال رحمانی صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ ایک معلم کا علم متعلم سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی جو سکھانے والا ہے، جو بتانے والا ہے، اس کا علم جو شاگرد ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو آپ فرما رہے تھے سر. جی بلا شبہ، چونکہ ایک بہت بڑی امانت ہے، اور جیسے میں نے ابتداء عرض کی تھی کہ چونکہ یہ قوموں کی تعمیر کا سلسلہ ہے، ایک استاد پوری قوم کو یعنی ایک نسل تعمیر کرتا ہے، وہ نسل آگے قوم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے.
تو اگر یہاں کہیں کمی رہ گئی تو یقیناً اس کا نقصان آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. صحیح. اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایک امانت ہے, اور اگر امانت میں خیانت کی جائے تو بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ بھی ایک امانت ہے. ایک استاد کے پاس اس کا علم اس کی امانت ہوتی ہے جو وہ اپنے شاگردوں تک منتقل کر رہا ہوتا ہے. تو بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اگر دیکھیں تو جو استاد ہے اس کا علم متعلم کے علم سے زیادہ ہے. ہر کیفیت میں جو صحابہ کرام سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں آتے ہیں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم القرآن, جیسے مسلم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن, وہ وہاں سے سکھائے جا رہے ہیں. تو صحابہ کرام کی جتنی جو تسکین ہے, علم کی جتنی پیاس ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. اور پھر جیسے بات آئی کہ استاد کا علم زیادہ ہو, تو یہ تو وہ استاد ہیں جو معلم کائنات, معلم انسانیت اور علم کی معراج. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, صحیح, جو ہو چکا ہے, جو ہوگا, وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو علم کی ایک بڑی وسعت استاد کے پاس ہونی چاہیے تاکہ اپنے شاگردوں کو بڑے اچھے انداز میں وہ سکھا سکے, سمجھا سکے. اور آخری بات, اور صرف علم نہیں, معلومات نہیں دینی ہے, بلکہ استاد تربیت کرتا ہے, اخلاق, کردار, گفتار. جیسے آپ نے نظریہ بتایا, تو ایک شاگرد اپنے استاد سے سب کچھ لے رہا ہوتا ہے. صحیح. ایون اس کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے استاد جیسا نظر بھی آنے لگ جاؤں. تو کبھی کبھی گیٹ اپ بھی وہ استاد سے لے رہا ہوتا ہے. تو استاد کی شخصیت بھرپور, کامل, اکمل, مکمل ہونی چاہیے, علم کے حساب سے بھی, اخلاق, کردار اور گفتار کے حساب سے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. استاد کی شخصیت مکمل ہونی چاہیے, علم بھی مکمل ہونا چاہیے. تو جو معلم طالب علموں کو علم دے رہا ہوتا ہے وہ نفع بخش ہونا چاہیے اور باعث رحمت ہونا چاہیے. یہ ایک اصول ہے. اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ارشاد فرمائیے کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں شاہد بھائی, بہت پیارا سوال ہے. اور دیکھیں علم جو دینا ہے وہ بھی نفع بخش ہو اور باعث رحمت بھی ہو. دونوں جملے جو ہے وہ فوکس کرنے کے لائق ہیں کہ نفع بخش اور باعث رحمت. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لم یبعثنی معنتن ولا متعنتن ولیکن بعثنی معلما میسرا, کہ اللہ نے مجھے معنت اور متعنت بنا کر مبعوث نہیں فرمایا, یعنی تکلیف میں ڈالنے والا, مشقت میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا. کیا بات ہے. اور اگلوں کی خطا کی یا لغزش کی ٹو میں رہنے والا بنا کر نہیں بھیجا, لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے معلم میسر بنا کر, وہ استاد بنا کر کے جو آسانیاں پیدا کرنے والا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیکھیں نفع بخش اور باعث رحمت دونوں پہلو آ گئے نا, کہ یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا معلم میسر ہونا, یہ حضور جان عالم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اور نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف, کہ اللہ نے مجھے ایسا بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ کو یہی پسند ہے کہ معلم میسر ہو. اللہ کی عطا, اللہ کی پسند یہ ہے. تو ہر استاد جو بھی معلم ہے, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے, کسی بھی شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے, وہ اس پہ غور کر لے کہ اللہ کو پسند کون سا معلم ہے؟ معلم میسر, جو فائدہ دے رہا ہو, آسانی پیدا کرنے والا معلم, معنت اور متعنت نہ ہو. اللہ کو بھی یہ پسند ہے, اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چونکہ یہ خاص وصف ہے اور وہ ایسے مقام مدح میں بیان فرما رہے ہیں, وہ اس کے ذریعے, یعنی ایک مطالبہ تھا کسی کا, میں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے, وقت کی قلت دامنگیر ہے, اس لیے پوری ہم ڈیٹیل نہیں بعض اوقات بیان کرتے, لمبی حدیث ہے, میں صرف موضوع استشہاد پر آؤں. پیچھے ایک مخصوص وہ مطالبہ تھا کسی کا, اس مطالبے کے جواب میں سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ وہ یعنی اس مطالبے کو پورا کرنے سے آپ نے معذرت یہ کہہ کر کی تھی کہ بھئی مجھے اللہ نے معنت اور متعنت بنا کے نہیں بھیجا کہ میں تمہیں مشقت میں ڈالوں, کہ میں یہ والا مطالبہ جو ہے وہ پورا کر دوں, ورنہ اس سے یہ ہوگا. لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے معلم میسر بنا کر, آسانی پیدا کرنے والا بنا کر. تو آسانی پیدا کرنی چاہیے. حضور جان عالم علیہ السلام جو معلم کائنات ہیں, وہ اللہ سے دعا کیا مانگتے ہیں, ان کی جو مبارک دعائیں ہیں اگر آپ کتب حدیث کے اندر دیکھیں, ایک سے ایک پیاری دعا جو ہمارے لیے روڈ میپ بھی ہیں, لاہ عمل بھی ہیں. ان دعاؤں کے ذریعے تبلیغ بھی آپ نے فرمائی ہے نا, وہ دعا کی دعا ہے اور تبلیغ کی تبلیغ ہے. ہمارے لیے میسیجز ہیں اس کے اندر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا اور رزق طیب کا اور مقبول عمل کا. تینوں چیزیں کیا پیاری چیزیں بتا دی, علم نافع, طیب, عمل متقبل. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ بھائی اصل علم تو وہی ہے جو نافع ہو,
جو علم غیر نافع ہے وہ علم نہ عند الشرع محمود ہے نہ مطلوب ہے. جس علم کا ہم سے مطالبہ ہے اور جس علم کی بنا پر ہماری تعریف ہونی ہے, ہم نے قابل تعریف ہونا ہے, جو پریز وردی ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ ہے علم نافع, جس کی دعا اللہ کے محبوب علیہ السلام مانگ رہے ہیں. اور پھر آگے رزق کے بھی بارے میں بتایا کہ رزق تو وہی ہے جو رزق طیب ہے. طیب رزق نہیں خالی مانگو, رزق طیب مانگو, پاک صاف حلال. اور عمل بھی جو ہے, عمل ہر عمل نہیں, عمل بھی وہ جو مقبول ہو. ایک تو صالح ہو, پھر صالح کے اندر بھی جو مقبول ہو, اس کے اندر کوئی اور لاس ایسا نہ ہو جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو, جو اللہ قریب کرنے والا ہو. کوئی اور ایسی چیز شامل نہ کر دو اس میں, کوئی ایسا لاس نہ ہو جائے عمل میں, اس نیک عمل کو خراب کر دے, ریا نہ آ جائے, تکبر نہ آ جائے, عجب نہ آ جائے. ان برائیوں سے بھی اسے بچانا ہے. تو حضور جان علیہ السلام کی تو خیر ہر بات سبحان اللہ. ایک اور دعا آپ کی, وہ بھی بڑی پیاری دعا. خیر حضور کی تو ساری دعائیں پیاری ہیں, خود جو پیارے ہیں, پیاروں کے سردار ہیں. ہر ادا پیاری, ہر ادا تیری, ہر ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. میرا نے کہا تیری ہر ادا پیاری, دلیل بے مثالی ہے. تو حضور جان علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہ سے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع. کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے, جو نفع بخش نہ ہو, اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس قلب سے کہ جو خشوع نہ رکھتا ہو, تیرے حضور خشوع والا نہ ہو. اس نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سیر ہونے والا نہ ہو, حل من مزید, حل من مزید, حل من. اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے, یعنی جو مقبول نہ ہو گیا, جو رد کر دی جائے, مردود دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو دیکھیں حضور جان علیہ السلام علم نافع کی دعا مانگ رہے ہیں اور علم غیر نافع سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں. دونوں پہلو آ گئے سامنے, اور خود اپنے بارے میں بتا دیا کہ مجھے اللہ نے معلم میسر بنا کر بھیجا ہے. تو اس سے ساری اہمیت سامنے آ گئی کہ علم تو وہی ہے جو نافع ہے, اور علم تو وہی اچھا ہے جو نفع بخش بھی ہو اور باعث رحمت بھی ہو, جس کے اندر آسانی ہو. اور نفع بخش علم کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو نفع بخش علم, علم نافع وہ علم ہے جس علم پر آپ کا اپنا عمل ہے. اگر علم جو ہے وہ صرف میری زبان کی حد تک ہے, میرے قلب پر اس کا اثر نہیں ہے, میرے افعال ایکشنز پر اس کا اثر نہیں ہے, تو وہ جو مولانا روم رحمہ اللہ نے کہا تھا, علم را بر تن زنی مارے بود, علم را بر دل زنے یارے بود. وہ علم جو دل پر اترے وہ علم یار ہے, یعنی وہ دونوں جہاں میں نفع دے گا, ساتھ ہے, رفیق ہے. اور وہ علم جو صرف تن کی حد تک ہے, زبان کی حد تک ہے, یا صرف گیٹ اپ کی حد تک ہے, وہ علم وہ مارے بود, وہ علم سانپ کی طرح ہے. العلم حجت لک او علیک, کہ علم دلیل ہے یا تیرے حق میں یا تیرے خلاف. اگر علم پر عمل ہوگا تو انسان کے حق میں دلیل ہے, اگر علم پر عمل نہیں ہے تو انسان کے خلاف دلیل ہے. تو علم نافع وہ ہے جس علم پر عمل ہو, جو علم آخرت میں نفع دے, جو علم اللہ سے قریب کرے, جو علم اللہ کی خشیت پیدا کرے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے اس سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. خشیت کو پیدا کر دے وہ علم نافع ہے. وہ علم جو آخرت میں نفع پہنچائے وہ تو نافع ہے ہی ہے. اب تھوڑی دنیا کی بات بھی کر لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی جو علم نفع پہنچائے وہ نافع ہی ہے. تو یعنی علم وہ ہو کہ جو کم از کم دنیا آخرت میں تو پہنچائے, کم از کم دنیا میں بھی نفع, اگر آخرت کا نفع متعلق نہیں ہے تو دنیا کا نفع تو پہنچا رہا ہو. یہ میں نے اس لیے بات کہہ دی کہ تاکہ سارا سکوپ بڑا ہو جائے. وہ بھی مثبت پیرائے کا, مثبت پیرائے میں ضروری ہے. اور اگر اس علم کے اندر بھی, یعنی اگر آپ دنیاوی فوائد کی بنا پر بھی کوئی علم ہے تو اس کے اندر اگر آپ اللہ کی رضا کی نیت کر لیں گے کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, وہ علم بھی آپ کا آخرت میں نفع والا بھی بن جائے گا. یعنی وہ دنیا میں بھی نفع دے گا, آخرت میں دے گا. وہ علم نافع ہے. تو علم نافع کا تعلق جو ہے نفس علم کے ساتھ بھی ہے, آپ کی انٹینشن, آپ کی نیت کے ساتھ بھی ہے, اور جو اس کا ثمرہ ہے, جو اس کا فروٹ ہے, اس کے ساتھ بھی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر محترم مفتی رحمانی صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب ہے ہر معاملے میں محبت, پیار, اپنائیت, ٹھیک ہے نا, رحمت للعالمین ہے نا. تو اگر ہم بحیثیت معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ایک معلم کے یا استاد کے لیے جو اس میں سبق اور اس میں راستہ ہے, رہنمائی ہے, وہ کیا ہے؟ شاہد بھائی, ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہمارے وہاں جب ہم تدریس کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً استاد کی جو توجہ ہوتی ہے نا وہ لائق شاگردوں پہ زیادہ ہوتی ہے. صحیح. اور وہ طلبہ جو پڑھ نہیں سکتے, کن ذہن ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ان کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. بہت جلدی جو ہے نا وہ استاد فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کو نہیں سکھا سکتا, یہ اس قابل نہیں ہے, نالائق ہے, ایسا ہے ویسا ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی بڑے درجے پر نہیں جا سکتا, لیکن کم سے کم آپ کے پاس آیا ہے, سیکھنے کی نیت سے آیا, سیکھنے کی غرض سے آیا, کچھ نہ کچھ تو حصہ اس کا ہوگا. حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
جو اسلوب تعلیم میں نظر آتے ہیں نا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لائق فائق صحابہ کی تخصیص نہیں فرمائی کہ صرف ان کو دین بتائیں گے، صرف ان کو تعلیم دیں گے، صرف ان کو سکھائیں گے، بلکہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سکھایا۔ کیپیسٹی، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی صلاحیت اور استعداد ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم کا فیضان اس کو عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ہم اسلوب تعلیم یعنی آپ کی احادیث مبارکہ میں اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس وقت جو جدید تعلیمی انداز اساتذہ کو سکھائے جاتے ہیں، پڑھانے کے لیے بتائے جاتے ہیں، ایسا کریں ایسا کریں، انٹریکشن ہونا چاہیے، مثالیں ہونی چاہیے، تو یوں ہونا چاہیے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں احادیث میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کلاس روم کے اندر ایک اسٹریٹجی ہے، سبق پڑھانے سے پہلے طلبہ کے اندر تحریک پیدا کرنی ہے۔ وہ تحریک پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے سوال کرنا، کہ جب سوال کریں تاکہ بچوں کا ذہن اس طرف آئے کیا پڑھایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اہم ترین بات بتانے سے پہلے صحابہ سے سوال پوچھتے تھے۔ جیسے آپ سے پوچھا بھائی بتاؤ ایک درخت ایسا جس کی مثال مسلمان جیسی ہے، اچھا ہاں، اب حضور نے براہ راست جواب نہیں دیا، سوال پوچھا۔ جب سوال پوچھے تو سارے صحابہ یقیناً سوچنے پر آمادہ ہوگا کہ وہ آخر درخت ہے کون سا، تو ان کی تفکر میں غور و فکر کرنے کے انداز میں اسی طرح کبھی سوال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی مثالیں دے کر ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسے حضور نے پاکی کے حوالے سے مثال دی، کبھی ایک شخص کے گھر کے پاس نہر ہو، دن میں 5 مرتبہ نہائے، تو بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اب ایک مثال دی تھی، حضور نے فرمایا بالکل یہی کیفیت اس شخص کی جو 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ کیا بات ہے، جب وضو کرتے تو اس کے سارے گناہ اسی طریقے سے دھل جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید عملی مثال، جیسے ہم عدد بیان کرتے ہیں، فیگرز بیان کرتے ہیں، تو کچھ احادیث دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ کہیں فرمایا کہ 4 چیزیں جس شخص میں وہ پکا منافق ہے، کہیں فرمایا 5 چیزیں ایسی جو صرف مجھے دی گئی کسی اور کو نہیں دی گئی۔ تو فیگرز، عدد کے اندر چیزوں کو کاؤنٹنگ کے اندر بیان کرنا، اس سے یاد رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، 1 2 3 1 2 3 کر کے یہ اتنے پوائنٹس ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا سر، اور بھی بہت ساری اس پہ مثالیں ہیں اور بہت کچھ ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا تھا۔ ایک وقفہ ہے، آپ کی اجازت ہم وقفے پہ جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج کا موضوع استاد یا معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، اور محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما اور محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما۔ ہم نے سوال محترم رحمانی صاحب سے جو کیا تھا تو اس کے جواب میں اصل میں ہم وقفے پہ چلے گئے اور بات ادھوری رہ گئی تھی، اور ہم جاننا چاہ رہے ہیں، آپ مختلف مثالوں کی نسبت سے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب تھا سمجھانے کا، سکھانے کا، وہ کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر ادا سے ہمیں سکھا کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو انسانوں کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے عمل کا بہترین نمونہ قرار دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیرت کے ہر پہلو سے، ہر انداز سے سیکھ لیں، کیونکہ آپ نے سکھایا ہے۔ ایک تو تعلیم وہ ہوتی ہے نا جو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک تعلیم وہ ہے کہ جو کسی کو دیکھنے کے بعد، اسی لیے کردار کی بات ہوئی کہ جو معلم ہے اس کا کردار، اس کی حیثیت، اس کا انداز، ہر چیز شاگرد کو جو ہے وہ راغب بھی کرتی ہے، متاثر بھی کرتی ہے، اور وہ اس کے اثرات اپنی زندگی پر اور اپنی شخصیت پر جو ہے مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ تو محترم مفتی صاحب خرم رحمانی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسالیب تعلیم ہیں ہم ان کی نسبت سے بات کر رہے تھے کہ ایک آج کا جو معلم ہے، آج کا جو استاد ہے، وہ کیسے سیکھ سکتا ہے اس سے؟ جی، ہم کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی سے کچھ ہم وہ طریقہ کار پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، ان اسلوب پہ بات کر رہے تھے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں، دین کے احکامات اور وہ علم کا نور صحابہ کرام میں منتقل فرمایا۔ تو اس میں کچھ حکمت عملیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد میں لوگوں کو سمجھ میں کہ یہ طریقہ کار بھی ہے، کیا بات ہے، باقاعدہ سکھانے کے۔ اس میں ایک ہمارا طریقہ ہے عمل کے ذریعے سکھانا، یعنی ایک تو تھیوری ہے، زبانی باتیں، ایک باقاعدہ عمل کر کے دکھانا، ایک لیسن ہے پریکٹیکل، جس کو جی پریکٹیکل۔ تو نماز کے جیسے ذکر ملتا ہے حدیث شریف کے اندر، تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر پڑھ کے باقاعدہ پڑھ کر اور عمل کر کر جو ہے وہ نماز سکھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو۔ قرآن مجید کی تعلیم کس انداز میں دینی چاہیے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پڑھنا صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یعنی احادیث آپ پڑھ کے دیکھیں، کوئی بہت لمبے لمبے چوڑے چوڑے مطلب وہ مضامین نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے لیکچرز یا خطبات بہت بڑے بڑے نہیں ہیں، مختصر جملے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص وصف ہے
جوامع الکلم ہونا، کہ مختصر جملوں میں بہت بڑی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آسان انداز میں، اور اسی طرح پیچیدہ جملے نہیں ہیں، کوئی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، بڑے آسان انداز میں، اور پھر ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرنا۔ پھر سب سے اہم بات جو میں نظر آتی ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا علم نافع کے حوالے سے، علم پہ عمل۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صحابہ کو سکھا رہے ہیں، پورا عملی نمونہ حضور کی شخصیت میں نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنین سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو کیا فرمایا؟ کانا خلق القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا کا پورا حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ایک عملی نمونہ حضور کا جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، جن کو سکھایا ان کی ایسی تربیت فرمائی، بلغوا عنی ولو آیا، صرف تم نے اس نور سے منور نہیں ہونا بلکہ اس نور کو آگے منتقل بھی کرنا ہے۔ تو ایک استاد اپنے طلبہ کو اس کیفیت میں سکھائے، اس انداز میں سکھائے کہ اب تم نے بھی استاد بننا ہے۔ ٹھیک ہے، سارے کے سارے استاد نہیں بن سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی گوشے میں وہ لوگوں تک علم پہنچانے کا ذریعہ ضرور بنیں گے۔ جو سیکھا وہ دوسروں میں منتقل کرنا ہے، جو آگ آپ کے سینے میں روشن ہے وہ روشنی دوسروں کے اندر منتقل کرنا ہے۔ یہ حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایسی تربیت فرمائی کہ آپ دیکھیں آج پوری دنیا کے گوشے میں اسلام کی تعلیمات پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خواہ وہ چین ہو، جاپان ہو، ادھر ہمارا ایشیا ہو، ہر جگہ الحمدللہ قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کا نور حضور کے سکھائے ہوئے صحابہ کے ذریعے پہنچتا رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر پروگرام میں وقت بھی کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک اور سوال جو آپ سے ہم سیکھ لیں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کی باقاعدہ تربیت اور تعلیم فرمایا کرتے تھے، تو کیسے دیکھتے ہیں اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا کہنے ہیں، آپ کی ہر ادا کے کیا کہنے ہیں، آپ کی تدریس کے بھی کیا کہنے ہیں، آپ کی تعلیم کے بھی کیا کہنے ہیں، آپ کی تربیت کے کیا کہنے ہیں، آپ کے تزکیہ فرمانے کے کیا کہنے ہیں، آپ کے تو اور آپ کے شاگردوں کے بھی کیا کہنے ہیں۔ تو یہ آپ کے شاگردوں کے اندر بڑا ہی پیارا گروہ، سارے ہی صحابہ سبحان اللہ، سارے ہی نجوم ہدایت ہیں۔ ان میں سے بھی جو ہے پھر وہ حضرات کہ جو یکسو ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف آپ کی بارگاہ میں موجود تھے۔ اصحاب صفہ جو ہے، صفہ چبوترے وہ کہتے ہیں، مسجد کا جو چبوترا تھا اس پہ کچھ وہ اصحاب کہ جو کچھ ہجرت کر کے آنے والے، مائیگریٹ کر کے جو آئے اور ان کے پاس جو ہے وہ ظاہری وسائل نہیں تھے، تو وہ وہیں پر ہی جو ہے وہ جلوہ فروز ہو گئے حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سرکار علیہ السلام سے نور لینے کے لیے، علم کا نور لینے کے لیے، روحانیت کا نور لینے کے لیے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ وہ اعلیٰ نے کہا خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں ہم قربان جائیں ان کی جو ہے وہ نصیب پر، ان کے بخت پر، ان کی آنکھوں پر کہ جن اکھیاں دل بر ڈٹھا سو اکھیاں تک لیاں، کہ وہ کیا ان کی مبارک آنکھیں حضور جان علیہ السلام کا جو ہے وہ دیدار کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ تو وہ اصحاب صفہ، اچھا ان کی تعداد جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، ایک کوئی فکس تعداد نہیں تھی، متعین نہیں تھی کہ اتنا ہی ہے، اور یہ ایک مخصوص ٹینیور ہے، اسی ٹینیور تک تھا، ایسا نہیں ہے کہ مستقل جو ہے وہ پرماننٹ ہو۔ تو جو جن کا کوئی سبب ظاہری بن جاتا تھا، کہیں جو ہے وہ کاروبار وغیرہ کی کوئی ترکیب، کسی کی سیٹنگ ہو گئی کاروبار کی، یا جو ہے کوئی گھر کسی نے لے لیا، اپنا گھر مل گیا، تو وہ پھر جو ہے شفٹ بھی ہو جاتے تھے، ادروائز وہ وہاں پر رہتے تھے۔ تو ان کے اندر جو ہے وہ جو اصحاب صفہ ہیں، جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، حدیثی کتابیں اٹھاتے ہیں، سیرتی کتابیں اٹھاتے ہیں، اس کے اندر جو جن شخصیات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ساری نامی گرامی شخصیات ہیں، انہوں نے آگے چل کے جو خدمات سر انجام دی ہیں، انہوں نے حضور جان علیہ السلام سے جو سیکھا ہے پھر آگے سکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں، 5000 سے زائد احادیث کے وہ نریٹر ہیں، انہوں نے اتنی احادیث بیان کی ہیں، ذخیرہ علم یعنی آگے انہوں نے وہ اگر اصحاب صفہ میں رہے ہیں تو قلیل مدت ہے، لیکن جو انہوں نے سرکار علیہ السلام سے سیکھا ہے اسے انہوں نے جو آگے ڈیلیور کیا ہے، یہ جو ڈیلیوری کی بھی بات آ رہی تھی، اور یار اس میں ایک بات یہ بھی کہوں گا، ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے جو ہے، منہج اور اسلوب جو ہے تدریس کا سرکار علیہ السلام کا، وہ کیسا پیارا تھا کہ ان حضرات نے جو سیکھا ہے وہ سب نے اسے ازبر رکھا ہے، یعنی وہ بھلانے والے نہیں تھے۔ ایک ان کی اپنی یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ان کی بھی جو ہے وہ کیپیبلٹی ہے،
ان کی ایبلٹی اپنی قابلیت بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ سیکھ رہے ہیں تو اسے وہ بھلا نہیں رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ان کے استاد گرامی قدر ہیں، جو میں کہتا ہوں سید الاستاذین ہیں، جو سارے استادوں کے سردار ہیں، یہ اصل میں تو ان کا جو نور نظر ہے، یہ ان کا کمال ہے، ان کی نگاہوں کا نور ہے، اور ان کے جو تدریس کا طریقہ ہے، جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے، جو ان کا منہج ہے کہ کنسنٹریٹ کر کے سب بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں کہ اگر پرندہ سر پہ آ کے بیٹھ جائے تو ان کو یعنی اتنا دلکش ان کا انداز تھا، تو وہ ایسے بیٹھے تھے نا۔ ادب تو اپنی جگہ پر ہے، ادب تو ہے، لیکن ادب کے ساتھ بندہ محو تبھی ہوتا ہے کہ جب جو پرسنالٹی سامنے ہے وہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہو نا، وہ اگر سامنے ڈیلیور کر رہی ہے تو اس کا جو انداز ہے، اس کا علم اور پھر اس کا علم ڈیلیور کرنے کا انداز، دونوں چیزیں مل کر وہ ماحول بناتی ہیں نا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت تو خیر کیا کہنے، اس کی تو ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ حضور کی جو شان نبوت ہے وہ تو کیا کہنے، اس کی تو ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ ابھی تو ہم بطور انسان سرکار علیہ السلام کے جو بشری اوصاف ہیں، ابھی ہم ان کے دلکشی کی بات کر رہے ہیں، ان کے چارم کی بات کر رہے ہیں کہ بطور انسان بھی حضور جان عالم علیہ السلام کا جو انداز تدریس تھا، جو انداز تبلیغ تھا، وہ اتنا دلکش تھا کہ سامنے والے واقعی ایسے ہو جاتے تھے، وہ ایسے محو ہو جاتے تھے کہ جسے کہتے ہیں دنیا و معافی ہاں سے بے نیاز ہو جانا، وہ ایسے ہو جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں کہ ایک جگہ وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے ایک شخص جو دار اسلام میں نہیں آئے کہ اگر میں نے دیکھ لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ جی بالکل، حضور جان صاحب ہمیں کیا اگر میں نے دیکھ لیا، حضور جان عالم علیہ السلام کا جو ہے وہ جو انداز ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کی ضروریات کا اہتمام کرنا، آپ کتب اٹھائیں کہ وہ حضرات جو صفحہ پر موجود تھے، جو اصحاب صفحہ تھے، ان کی ضروریات پوری کیسے ہوتی تھی۔ یعنی کوئی نہ کوئی صحابی لا کر انہیں کچھ پیش کرتا تھا نا، تو وہ کس کے کہنے پر پیش کرتا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے کفیل بھی تھے، ان کی جو بندوبست تھا، ان کے طعام کا، ان کا قیام کا۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں ہاسٹل سسٹم جو ہے، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال فراہم کی ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اس موضوع کے تحت چلے گا اور آگے بھی بہت گفتگو ہوگی، لیکن ہم سیکھتے کیا ہیں، ہم حاصل کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر یہ جانتے ہیں کہ ایک معلم وہ ہے جس کے پاس علم کا ذخیرہ ہے، علم کا خزانہ ہے، اور وہ علم لوگوں میں بانٹتا ہے اور اس حیثیت میں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں علم حاصل نہ کریں؟ ہم کیوں اتنا علم اپنی ذات کے اندر جمع نہ کر لیں، اکٹھا نہ کر لیں کہ پھر ہم اس کو جب بانٹنے نکلیں تو ہم دنیا میں مرتبے پانا شروع کر دیں؟ ہم جن لوگوں تک علم پہنچائیں انہیں بھی وہ روشنی کا مینارہ بناتے چلے جائیں، اور پوری دنیا میں وہ روشنی پھیل جائے کہ جس روشنی کا منبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔